اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آیت نمبر 65 سے علم ترا۔ آ کا مطلب کیا، ترا کا مطلب تو دیکھتا ہے، لم کی وجہ سے اس میں جزم آ گیا، اس کے آگے جو یہ آتی تھی الف آتی تھی وہ ختم ہو گئی، وہ چھوٹا ہو گیا علم ترا، اور ماضی میں ترجمہ چلا گیا کیا تو نے نہیں دیکھا۔ مطلب یہ کہ دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے، سمجھتے نہیں۔ یہ جو قریش کے سرکش ہیں، ان کو کیا دکھائی نہیں دیتا؟ مراد یہ ہے، کہا لفظی ترجمہ ہے کیا تو نے نہیں دیکھا، مگر تو نے نہیں دیکھا سے مراد ہوتی ہے کہ پورا جو مجمع ہے اس کے ایک ایک شخص کو مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی تو نے نہیں دیکھا، مطلب یہ کہ یہ جو سرکش لوگ ہیں انہوں نے غور نہیں کیا ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالی سخر لکم، اس نے مسخر کر دیا۔ یہ جو عذاب مانگتے ہیں عذاب لے آؤ، ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے کی جلدی نہیں ہے۔ کائنات کے اوپر دیکھو، مہلت اس نے دی ہوئی ہے، اور وہ مہلت ملی ہے خدا کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کی عنایت سے، اس کی مہربانی سے، اور اس کی مہربانی ہر جگہ نظر آ رہی ہے۔ مثلا اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جو زمین میں ہے اس کو تمہاری نفع رسانی میں لگا رکھا ہے اس نے۔ والفلکا، پھر ایک اور مثال دی زمین میں سے ہی، زمین کے ایک بڑے حصے سمندر کی، اور کشتی اس کو بھی مسخر کیا ہوا ہے، تجری فی البحری، جو بہتی ہے، جو چلتی ہے، جو جاری ہے سمندر میں، بھی امری ہی، اس کے حکم سے۔ جو کشتی ہے وہ فزکس کے قوانین کی وجہ سے نہیں چلتی۔ آپ سوئی پانی میں ڈالتے ہیں وہ ڈوب جاتی ہے، اور اتنا بڑا جہاز جس کے اوپر ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو ہمارا ایک جو کنٹینر جب آتا ہے تو سارا راستہ بلاک ہو جاتا ہے، ہماری ذرا گلی تنگ ہے، اور فیکٹری کے اندر سے بھی گاڑیاں نکالنے گزارنے کی جگہ نہیں رہتی۔ اس جہاز کے اوپر سینکڑوں کی تعداد میں کنٹینر لدے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ بے تکلف پانی میں چلی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہم کہتے ہیں کہ فزکس کے قوانین ہیں، تو فزکس کے قوانین کس نے بنائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اللہ نے فزکس کے قوانین کو بھی تخلیق فرمایا، اللہ نے پانی کو بھی تخلیق فرمایا، اللہ نے لکڑی کو، لوہے کو بھی تخلیق فرمایا، جس کے ذریعے ہم کشتی بناتے ہیں اور سمندر میں چلاتے ہیں۔ خود سے نہیں وہ چلتی، وہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، مسک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے چمٹ جانا، تو امسکا یمسکو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو روک لینا، باب افعال۔ اور وہ تھامے ہوئے ہیں آسمان کو، ان تقع علی الارض، آسمان جو ہے یہ مؤنث ہے، اور تقع بنیادی طور پہ ہے واو، قاف اور عین۔ وقع یقع، یہ با فتح سے ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے واقع ہو جانا، گر پڑنا، ہو جانا۔ اردو میں ہم ہو جانے کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، مگر گر پڑنا بھی اس کا ایک مطلب ہے۔ تو یقع وہ گر پڑے، تقع وہ مؤنث گر پڑے، ان تقع ان کی وجہ سے اس پہ نصب آ گئی۔ وہ تھامے ہوئے ہیں آسمان کو کہ وہ گر پڑے، یعنی اس میں انڈرسٹوڈ ہے، محذوف ہے، مبادا وہ گر پڑے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گر پڑے، علی الارض زمین پر، الا باذنی، مگر یہ کہ اس کی اجازت ہو۔ تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ معجزے ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے
کہ اللہ نے زمین کی سب چیزوں کو مسخر کر دیا، کشتیوں کو مسخر کر دیا جو سمندر میں بہتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے ہر چیز کو یہ حکم دے دیا۔ آسمان کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ وہ رک جائے، تھم جائے، اس کو تھام لیا اپنے حکم سے، لیکن الفاظ حکم کے استعمال نہیں ہوئے۔ بنیادی طور پر کون سی چیز ہے جو آسمان کو زمین پہ گرنے سے روکے ہوئے؟ آسمان سے مراد مثلاً سورج، مثلاً چاند، مثلاً ستارے، وہ اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ توازن ہے۔ ہم کہتے ہیں جی یہ فزکس کے قوانین ہے، ایک گریوٹی ہے جو ایکٹ کرتی ہے ایز سینٹریپیٹل فورس، اور ایک موومنٹ کی وجہ سے یہ سارے ہیونلی باڈیز کی سینٹریفیوگل فورس ہوتی ہے، تو یہ دونوں فورسز ایک دوسرے کو بیلنس کرتی ہیں، اور اگر یہ بیلنس نہیں ہوں گی تو یہ ایک دوسرے میں ٹکرا جائیں گے، جا لگیں گے۔ مثلا چاند زمین پہ آ گرے گا، اگر اس کی کسی وجہ سے رفتار کم ہو جائے، اگر اس کی سینٹریفیوگل فورس جو رفتار کی وجہ سے بنتی ہے اگر وہ کم ہو جائے، اور سینٹریپیٹل فورس تو گریوٹی کی وجہ سے ہے، تو وہ تو اپنی جگہ موجود ہے، تو اگر وہ کم ہو جائے تو چاند جو ہے زمین کے اندر آ گرے گا۔ مطلب یہ کہ آسمان ہمارے سر پر گر پڑے گا۔ اور یہاں پہ بھی امر ہی کے الفاظ استعمال ہوئے، یہاں بھی اذنی ہی استعمال ہوا ہے۔ اس سے یہ اشارہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ اذن دے دے گا، اور اس وقت آسمان جو ہے وہ گر پڑے گا زمین کے اوپر، پھر سورج چاند زمین آپس میں گڈمڈ ہو جائیں گے۔ جو قیامت کا بیان کیا جاتا ہے اس میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ ستارے بجھ جائیں گے اور چیزیں پھٹ جائیں گی، آسمان کرمبل کر جائے گا۔ تو ابھی اس کا اذن نہیں ہے تو یہ نہیں ہو رہا، ابھی اس کا حکم ہے تو کائنات کی ہر چیز انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، انسان کو مہلت ملی ہوئی ہے۔ تو یہ سب کچھ جو اللہ نے عطا کیا ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے مہلت عنایت فرمائی ہے، یہ کیوں ہے؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑا رؤوف اور بڑا رحیم ہے۔ رؤوف، رافت کا مطلب ہوتا ہے انتہائی شفقت کرنے والا۔ یہ رحمت کی ایک قسم ہے جس کے اندر تکلیف کو دور کرنے کا پہلو ذرا نمایاں ہوتا ہے، اور رحمت اوورال رحمت ہے۔ تو رحیم وہ فعیل کے وزن پہ ہے جو مستقل رحمتیں نازل فرماتا رہتا ہے، جس کی رحمت ابدی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے۔ اور رؤوف فعول کے وزن پر ہے، یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے کہ بہت ہی شفیق ہے، بہت ہی انسان کی کیئر کرنے والی ہے اللہ کی ذات۔ یہ اللہ کی پہچان ہے، اور اللہ کی پہچان ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے، اور زمین میں اور آسمان میں اور سمندر میں اور ہر جگہ ہماری ذات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں کہ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ جس رب نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جو رب عذاب دینے میں جلدی نہیں فرماتا، تو اس سے ہم خود بخود بھی پہچان سکتے ہیں کہ وہ رب بڑا رعوف ہے، بڑا رحیم ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، اور کشتیوں کو جو تیرتی پھرتی ہیں سمندر میں اس کے حکم سے، اور وہ تھامے ہوئے ہیں آسمان کو کہ کہیں زمین پر گر نہ پڑے مگر اس کی اجازت سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑا ہی مہربان، بڑا ہی رحیم ہے۔ تو اس لیے جو عذاب کی جلدی مچا رہے ہو، اور جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی اپنی رحمت، اپنی رافت کے علاوہ ضرورت بھی نہیں ہے کہ تمہیں فوراً عذاب کر دے۔ کیوں؟ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، وہی تو ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں
موت دے گا یا پھر تم کو موت دیتا ہے پھر تم کو زندہ کرے گا، تو یہ سب کچھ وہ کر لے گا، اس لیے اس کو کوئی جلدی نہیں ہے۔ اور تم پر اگر فوراً عذاب نہیں آ رہا تو تمہیں اس میں کوئی اطمینان نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھیں جی ہم نے اتنے سرکشی کی، اتنے گناہ کیے، سارا کچھ کیا تو ہمیں تو کچھ نہیں ہوا۔ اس میں اطمینان والی کون سی بات ہے؟ آگے آخرت تو موجود ہے، بالآخر لوٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے۔ جس خدا نے زندگی بخشی ہے، جو موت دیتا ہے، اسی نے تو پھر دوبارہ زندہ اٹھا کھڑا کرنا ہے، اور پہلی دفعہ اگر اس کو زندہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو دوسری دفعہ بھی زندہ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ مگر انسان اس معمولی مہلت سے سرکشی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کی قدر نہیں کرتا۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، بہت ہی نافرمان ہے، اور بہت ہی ناقدرہ ہے۔ اور انسان لفظ تو جنرل استعمال ہوا ہے، لیکن مراد اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین جو قریش کے مشرکین ہیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ بڑا ہی ناشکرا ہے جو اللہ کی دی ہوئی مہلت کا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کے بدلے میں کہتا ہے کہ اے رسول آپ حق لے کے آئے ہیں تو ہم تو حق کو نہیں مانتے، بس آپ ہم پر عذاب لے آئے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، اور وہی تو ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی پھر تم کو موت دیتا ہے پھر وہ تم کو زندہ کرے گا، بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اب قریش کے جو بھی مسائل تھے، جو بھی ان کے اعتراضات تھے، ان کے اندر ایک بہت بڑا رول پلے کرتے تھے اہل کتاب، جو ان کو چیزیں سکھاتے بھی تھے، کھلم کھلا بھی قریش کا ساتھ دے رہے تھے، اور ان کو ڈیبیٹ کرنے کے لیے مواد بھی فراہم کرتے تھے۔ اور اس مواد کے اندر ایک امپورٹنٹ مواد یہ تھا کہ یہ جو ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہونے کا، تو انہوں نے تو اس میں چینجز کر دیے۔ مثلا ان کے خیال میں وہ چربی نہیں کھائی جا سکتی، اونٹ نہیں کھایا جا سکتا، یا قبلہ تبدیل کر دیا۔ تو وہ اس طرح کی چیزیں قریش کو بھی ہم پہنچاتے تھے، اور ڈائریکٹ بھی ڈیبیٹس کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، ادھر اشارہ کیا جا رہا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے ایک منسک بنایا ہے، ایک عبادت کا طریقہ بتایا ہے۔ پیچھے یہ قربانی کے لیے استعمال ہوا تھا، کیونکہ وہاں پہ اس سے مراد قربانی تھی۔ سورہ بقرہ میں جب آتا ہے مناسک کا لفظ تو وہاں مناسک حج کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہاں اس کا کانٹیکس ہے۔ تو ویسے منسک کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، عبادت کا طریقہ، یہاں اس سے مراد ہے شریعت۔ تو ہم نے ہر امت کے لیے ایک شریعت بنائی ہے، ایک عبادت کا طریقہ ٹھہرایا ہے، ہم ناسکوہ، جس کی وہ پیروی کرتے ہیں، جس کے اوپر وہ چلتے ہیں۔ کہ ہر امت کے لیے ایک طریقہ ہے۔ پرانے زمانے میں فرق طریقہ ہوگا، مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ تھی ہی نہیں تو ان کی نماز میں تو سورہ فاتحہ نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے ان کی 5 نمازیں نہ ہوں، ہو سکتا ہے اس کی اس طرح 4 4 رکھتے ہیں، 2 رکھتے ہیں، جس طرح ہم پڑھتے ہیں 3 رکھتے ہیں مغرب کی، اس طرح نہ ہو، فرق ہوں گی۔ وہ تو اس کا ظاہری ڈھانچہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پلس یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں جیسے بدعت ہوتی ہے، ایسے یہودیوں عیسائیوں میں بھی بدعتیں ہوئیں، اور انہوں نے بدعتیں پیدا کر لی شریعت کے اندر، تو ظاہری ڈھانچہ تو وہی ان کا چینج ہو گیا۔ اب جو ہمارے ہاں ظاہری ڈھانچہ سیم بھی ہے اور ان کی بدعتوں کی اصلاح کی گئی ہے، تو انہوں نے اس کے اوپر اعتراض کر دیا کہ بھائی ہم تو یوں ہی کرتے تھے، اور یہ یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکوں کا طریقہ ہے کہ ان کے باپ دادا نے دین میں جو بدعتیں، جو تبدیلیاں کی ہوتی ہیں وہ ان سے چمٹے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ان کے باپ دادا کے یہاں کوئی بدعت پائی بھی جاتی ہے، جب ان کو حق بات پتہ لگتی ہے تو وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ یہاں نصیحت کی جا رہی ہے
فلا ینازعنک، ینازعنک کا روٹ آپ دیکھیں گے تو بڑا واضح ہے، نون زے اور آئین، جس سے اردو میں مثلا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ندا، جھگڑا۔ اس کا ویسے مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں سے کوئی چیز کھینچ لینا، تو پھر ندا کا عالم جس میں روح کھینچ لی جاتی ہے اس کو بھی ندا اسی لیے کہتے ہیں۔ اور جو ندا ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں یہ بیسیکلی باب مفاعلہ ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے کھینچنا، باہم کھینچا تانی کرنا، جھگڑا کرنا۔ تو فلا ینازعنک، پس وہ جھگڑا نہ کریں تم سے، مطلب یہ کہ وہ جھگڑے کا رستہ نہ پائیں، فی الامری، اس معاملے میں۔ مفہوم اس کا بیسک یہ ہے کہ تم لوگ ان کو اگنور کر دو، تم انہیں اب ایسا موقع نہ دو کہ وہ تم سے بے وجہ کی بحث کرتے رہیں، ان کو وہ راستہ نہ دو۔ اگر بحث ایسی شروع ہو جائے، وہ جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہوں، تو پھر ان کو السلام علیکم کہہ کر بحث ختم کر دو۔ اور یہ کانٹیکس میں، اس کانٹیکٹ کے تحت اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں سے ڈائلاگ نہیں ہونا چاہیے، اپنی قوم کے علاوہ، اپنے مذہب کے علاوہ، اپنی پولیٹیکل پارٹی کے علاوہ اگر کسی کا ڈفرینس آف اوپینین ہے تو اسے ڈائلاگ نہیں کرنا چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ تنازع کی بات ہو رہی ہے کہ جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ کرنا کیا چاہیے؟ ودعو الی ربک، اور بلاؤ اپنے رب کی طرف، جیسے پیچھے بھی آیا تھا نا کہ آ جاؤ، کہ اہل کتاب سے یہ کہو کہ آؤ اس ایک بات کی طرف ہم اکٹھے ہو جائیں جس میں ہم برابر ہیں، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہودی بھی اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں ٹھہراتے، کنسپچولی کنفیوزڈ طریقے سے عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ انہوں نے اس کے اندر جو شرک ڈالا ہوا ہے وہ اللہ کی ذات میں یہ شریک یوں کر دیا ہے کہ فادر سن اینڈ دا ہولی گhost یہ ایک ہی چیز ہے، مانتے وہ ایک ہی خدا کو ہیں، اس کے بعد اس کے اندر انہوں نے گھپلا کر دیا ہے۔ تو اس لیے قرآن ان کو کہتے ہیں ایک ہی اس بات پر آ جاؤ۔ یہاں پہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کی طرف بلاؤ۔ یہودی عیسائی بھی ایک ہی رب کو مانتے تھے، اور اصل میں حقیقت میں مشرکین مکہ بھی اسی رب کو مانتے تھے، اس کے ساتھ انہوں نے شریک ٹھہرائے ہوئے تھے۔ اور ان کو جب اپنے رب کی طرف بلاؤ اور ان سے خواہ مخواہ کی بحثیں، ایک بحث ہوتی ہے جس کے اندر آپ اگلے کو ہرانا چاہتے ہیں، اس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز پہ ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر موقع پہ اگلے کو ہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انک لعلی ھدی مستقیم، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ جس راستے پہ ہیں آپ کو نہ تو ان سے جیت کر کچھ ثابت کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ اگر وہ اپنے غلط راستے پہ چلے جاتے رہیں گے تو آپ کو کوئی نقصان پہنچنا ہے، آپ تو سیدھے راستے پر ہیں۔ اور یہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے، یہ ہم اپنے اوپر اپلائی نہ کر لیں، کیونکہ ہمارے پاس جب دین آیا ہے تو آبویسلی اللہ کے نبی اب موجود نہیں ہے، تو پہنچا ہے واسطوں سے، اور خاص طور سے جو چیز قرآن میں واضح نہیں ہے اور صحیح حدیث میں واضح نہیں ہے اس کے اندر اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ تو ہم اپنے اوپر نہ اپلائی کر لیں کہ میرا فلانا فرقہ ہے تو میں تو سیدھے رستے پہ ہوں اور باقی سارے جو ہیں وہ غلط ہیں، تو مجھے جاننے کی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ سیدھے رستے پہ ہیں، مشرکین مکہ غلط رستے پہ ہے۔ اگر وہ آپ سے بحث کرنا چاہتے ہیں بے وجہ، اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے بے وجہ بحث ہو رہی ہے، تو آپ اس بحث کو چھوڑ دیں، آپ کو ان سے تنازع میں، نزاع میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو فرق بھی نہیں پڑتا کیونکہ آپ تو سیدھے رستے پہ ہیں۔ آپ کا تو کوئی نقصان ہی نہیں ہے اگر آپ نے ڈائلاگ کر کے ان سے کوئی چیز ڈسکس نہ کی، نقصان تو وہ اپنا کر رہے ہیں۔ ہمارے کیس میں ایسا نہیں ہے، ہمارے کیس میں اگر ایک شخص ہمیں بات کرتا ہے اور لاجیکل لگ رہی ہے تو ہمیں اس سے ڈائلاگ کرنا چاہیے۔ ہاں، جب وہ بے وجہ کا جھگڑا پیدا ہو جائے تو پھر ہمارا بھی کانٹیکٹ یہی ہو جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے ڈائلاگ کیا حتی الامکان، اور 13 سال جو تبلیغ کی وہ ڈائلاگ ہی ہوتا ہے۔ آگے اب جو سچویشن ہے یہ اس پیریڈ کے گزرنے کے بعد کی ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔
اور ہر امت کے لیے، یہ اور کا لفظ نہیں ہے، ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ بنایا جس پر وہ چلتے ہیں، بس وہ جھگڑا نہ کریں آپ سے اس معاملے میں، اور پکارو اپنے رب کی طرف، بے شک آپ سیدھے رستے پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر وہ تم سے جدال کریں، جھگڑا کریں، بحث کریں، مطلب یہ کہ بے وجہ کی بحث کریں، وَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ، تو انہیں کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ یہ پہچاننا چاہیے، اعلم ایک مضارع بھی ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے میں جانتا ہوں، اور ایک افعل التفضیل ہوتا ہے، دونوں کا وزن جو ہے وہ ایک ہی بنتا ہے۔ تو یہ افعل التفضیل والا ہے کہ اللہ سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ جانتا ہے، جیسے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ بیما تعملون، جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جان رہا ہے۔ اگر وہ تم سے جھگڑا کرنا شروع کر دیں، صرف بحث جو ہے وہ اناد پہ، ہٹ دھرمی پہ، اور بس ٹیز کرنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے شروع ہو جائے، تو وہاں اس سے بچنا چاہیے۔ بحث کرنی چاہیے احسن طریقے سے، پکارنا چاہیے اپنے رب کی طرف، اور احسن طریقے سے بحث کرنی چاہیے، اور حکمت سے ان کو بات سمجھانی چاہیے۔ اللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن اس چیز میں جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ تو اب اگر وہ جھگڑی جا رہے ہیں بے وجہ، اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اب وہ صرف ڈٹائی کے اندر آ گئے ہیں، وہ بات کو سمجھنے کے لیے دلیل نہیں دے رہے، صرف جیتنے کے لیے دے رہے ہیں، جو ایکچولی جس کو ہم اردو میں مناظرہ کہتے ہیں نا، اس مناظرہ کا جس میں بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، دو لوگ آپس میں مناظرہ کر رہے ہیں، اس میں مقصد ان دونوں کا یہی ہوتا ہے کہ ہم جیت جائیں۔ جو ڈائلاگ ہوتا ہے وہ فرق چیز ہوتی ہے۔ یہ جو ٹی وی پہ مناظرے ہوتے ہیں پالیٹکس سے بھی، ان میں ڈائلاگ نہیں ہوتا۔ ڈائلاگ تو وہاں ہوگا جہاں دو آدمی سکون سے ڈسکشن کر رہے ہیں، اور آپ اگلے کی بات آپ کو لگے درست ہے تو آپ کہیں ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے، اور اس کو لگے آپ کی بات درست ہے تو وہ کہیں ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اور جہاں کنفیوژن ہو، جہاں نہ بات سمجھ آ رہی ہو، وہاں پر آپ کہیں کہ اچھا اس پر غور کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا پاس یہ آرگومنٹ ہے، یہ آرگومنٹ ہے، یہ آرگومنٹ ہے، اور ہمیں لگتا ہے آپ کے آرگومنٹ میں یہ کمزوری ہے۔ یہ ہے مومنوں کے کرنے کا کام۔ مومن کرتے کیا ہیں؟ مومن سوشل میڈیا پہ چلے جاتے ہیں، اپنی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوسری کی برائی کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی مشرف کا حامی ہے تو وہ کہے گا مشرف دنیا کا بہترین آدمی ہے، اس نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ اگر کوئی مشرف کا مخالف ہے، اس کو مشرف کے اندر ایک خوبی نظر نہیں آئے گی، لیٹ سے ہم 15 سال پہلے کی، 20 سال پہلے کی بات کر لیں، تو ایک خوبی بھی نظر نہیں آئے گی، اس کی برائیاں کرتا رہے گا۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ نہ کوئی انسان مکمل شیطان ہوتا ہے، نہ کوئی انسان مکمل فرشتہ ہوتا ہے۔ بہت ساری خامیاں ہیں، بہت ساری خوبیاں ہیں۔ بنیادی خامی ہوتی ہے کہیں پہ، اگر کسی نے ڈکٹیٹر نے قبضہ کر لیا حکومت، تو وہ بنیادی خامی ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ غلط ہے۔ ہاں اب غلط ہے، ہو گیا، آپ کو اس کو پھر بھی سپورٹ کرنا چاہتا ہے کیونکہ اسی فلاں چیز اچھی ہے۔ یہ ڈائلاگ ہے، اور یہ ڈائلاگ مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ رواداری ہونی چاہیے، صبر ہونا چاہیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت والے دن وہ سب اختلافات کا فیصلہ فرما دے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اختلاف رائے ہو تو مشتعل ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر اگلا آدمی کو جینونلی سمجھ نہیں آ رہی ہے، وہ جان بوجھ کر نہیں سمجھ رہا، جو مرضی مسئلہ ہے، تو کوئی بات نہیں۔ انسان قیامت کے متعلق سوچتا ہے، اس میں صبر اور تحمل پیدا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اگلے کو واقعی سمجھ نہ آ رہی ہو۔ یہ ہمارے آپس کے جو تعلقات ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ، سسرال والوں کے ساتھ، بچوں کے سسرال والوں کے ساتھ، اس کے اندر یہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ وہ ایک علیحدہ اینگل سے، ایک علیحدہ پہلو سے چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم ایک علیحدہ پہلو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے گھر کا ماحول، کام کرنے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ فرق ہوتا ہے، ہمارا فرق ہوتا ہے۔ ہم صرف اپنی ہی سچویشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے۔ جب ہمارے اندر صبر تحمل پیدا ہو جائے تو پھر
ایک چیز پیدا ہوتی ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایمپتھی. جب ایمپتھی پیدا ہوتی ہے ایکچولی اس صورت میں ہی آپ ڈائلاگ کر سکتے ہیں، اور جب آپ ڈائلاگ کرتے ہیں تو اس صورت میں ہی آپ چیزوں کو ریزالو کر سکتے ہیں، ریکنسائل کر سکتے ہیں. جب آپ ڈائلاگ نہیں کرتے، جھگڑا کرتے ہیں، اور آپ کے اندر ایمپتھی نہیں ہوتی، آپ کے اندر صرف اپنی ہی خواہش ہوتی ہے، اپنے ہی حقوق کا خیال ہوتا ہے، اپنے فرائض کے اوپر توجہ نہیں ہوتی، یا آپ ان کے شود میں جا کر سمجھ نہیں سکتے کہ وہ آپ سے اگر بحث کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اختلافات ہیں تو کیوں ہے، تو سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، اور آپ سٹریس میں چلے جاتے ہیں، آپ کو انگزائٹی ہو جاتی ہے، بعض کا ٹینشن ڈپریشن ہو جاتا ہے. اور جب آپ کو ٹینشن ڈپریشن ہوتا ہے اور اینگر ہوتا ہے تو آپ اگلوں کو بھی ٹینشن ڈپریشن دیتے ہیں، اور ماحول تباہ ہو جاتا ہے. اور یہ کامن ہے، یہ روزانہ گھروں میں ہو رہا ہوتا ہے. جب ہم قرآن شریف کو پڑھیں، ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ جس طرح باتوں کو سمجھاتے ہیں، وہ بات مسلمانوں اور مشرکوں کی ہو رہی ہے، لیکن وہ اپلائی ہم پر بھی ہوتی ہے، اور ہم پر بھی ہر لحاظ سے ہوتی ہے. تو قرآن کے اوپر غور کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں سکھا رہے ہیں کہ بھائی، کوئی بحث میں تلا ہوا ہو، کوئی بہت غصے میں آ رہا ہو، کوئی بہت ڈٹائی کا مظاہرہ کر رہا ہو، اس کو چھوڑ دو، اس سے زیادہ بحث نہ کرو، اور اللہ پہ بھروسہ رکھو. اب یہ ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے. وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. اور اگر وہ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن اس چیز میں جس میں تم اختلاف کر رہے ہو. علم تعلم، لم کی وجہ سے جزم آ گئی اور مضارع ماضی میں چلا گیا، اور اس میں اسٹرانگ نگیشن پیدا ہو گئی. کیا تم جانتے نہیں ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کہ اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فیصلہ فرمائے گا، اور کیسے فرمائے گا؟ کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کو سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، وہ ہر چیز کے اوپر بصیر ہے. ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ، یعنی یہ سے مراد یہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور یہ سے مراد وہ بھی جو پچھلی آیت میں بات ہو رہی ہے، یہ سب ایک کتاب میں ہے، ایک رجسٹر میں درج ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایسے ہوائی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کا سارا ریکارڈ پورے اہتمام کے ساتھ ایک رجسٹر میں، ایک دفتر میں محفوظ کر رکھا ہے. تو جب محفوظ کر رکھا ہے، جب وہ سب کچھ جانتا ہے، تو پھر وہ فیصلہ بھی فرمائے گا. اور جب وہ فیصلہ فرمائے گا تو فیصلہ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. پھر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہوگا انہیں اس کا انجام بھگتنا پڑے گا. اب بے شمار اربوں کی تعداد میں تو اس وقت دنیا میں لوگ موجود ہیں، کتنے پہلے آ چکے ہیں، کتنے بعد میں آئیں گے. ان سب کا حساب ایک رجسٹر میں رکھنا، ہم حیران ہو جاتے ہیں. سپر کمپیوٹر ہے، کلاؤڈ سٹوریج ہے، اس کی میموری ہے، اس کی فنکشننگ ہے، ہم تو اس کو دیکھ کے حیران ہو سکتے ہیں. لیکن ذرا اس ذات کے علم کا تصور کریں جس کے پاس کائنات کے آغاز سے لے کر اختتام تک ایک ایٹم کے اندر کے پارٹیکل تک کا مکمل ریکارڈ موجود ہے. یہ اس ذات کی ہستی ہے، اور یہ سارا حساب کرنا، اس کو محفوظ رکھنا، اس کی بیس پہ نتیجہ نکالنا، اس نتیجے کے بیس پر لوگوں کو سزا دینا، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ کے لیے انتہائی آسان ہے، بالکل نرم آسان، کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے لیے. تو اس کے اندر اللہ کی ذات پر اعتماد بھی پیدا ہوتا ہے. انسان کو جب کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس کو سکون بھی ملتا ہے کہ اس کی اوپر آنے والی ہر مشکل، اس کی ہر اپنے رب کو کی جانے والی دعا اس کے رب کے علم میں ہے.
اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آزمائش آئی ہے تو اللہ کی کتاب میں درج ہے، اور جو مسئلہ ہوا ہے اور اس سے زیادتی ہو گئی ہے تو وہ بھی درج ہو گیا ہے۔ تو پھر وہ حادثوں پر جزا فضا کرنے کے بجائے صبر سے اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کا راستہ اپناتا ہے، اور اس سے ایک سینس آف اکاؤنٹیبلٹی بھی پیدا ہوتی ہے، ایک جواب دہی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ جب انسان کو یقین ہو جائے کہ اس کا ہر عمل بلکہ اس کی ہر سوچ اور اس کی نیت بھی ایک کتاب میں درج ہو رہی ہے، جس میں کسی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جو پراپر سیریس ریکارڈ بن رہا ہے، تو پھر اس کے اندر تقوی بھی پیدا ہوتا ہے، خدا خوفی بھی پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، اپنے اعمال کو درست بھی کرتا ہے۔ علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذالک فی کتاب ان ذالک علی اللہ یسیر۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہے، بے شک یہ اللہ کے لیے انتہائی آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ کرتے کیا ہے مشرک؟ یہ جھگڑا کرتے ہیں، یہ بحث کرتے ہیں، اور یہ قیامت سے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ ان کو شاید یہ غلط فہمی ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اللہ نے اپنے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، جو ان کو بچا لیں گے، جیسے مسلمان کرتے ہیں کہ نیک عمل کرتے نہیں، اصلاح کے اوپر توجہ نہیں دیتے، اور کوئی نہ کوئی اپنے ساتھی، اپنے ولی ٹھہرا لیتے ہیں جو ان کو جا کے بچا لیں گے somehow، اور کچھ نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امیدیں لگا لیتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، اور اصل کام کے اوپر توجہ نہیں دیتے اور ظلم جاری رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، ایک آدمی ہے، ان نے 100 بچوں کو تیزاب میں ڈال کر ہلاک کر دیا۔ اب وہ یہ سوچے کہ میں تو مسلمان ہوں اور اللہ کے نبی مجھے بچا لیں گے، اور انہوں نے ایک دعا بچا کے رکھی ہوئی ہے کہ اللہ میری امت ساری کو معاف دے، اور میری ساری امت جو ہے ان کو جنت میں بھیج دے بغیر حساب کتاب کے، اور میں چلا جاؤں گا۔ تو پھر تو اس کا رویہ درست ہے، انہوں نے 100 بچوں کو قتل بھی کر دیا تو فرق کیا پڑتا ہے، جانا تو اسے جنت میں ہی ہے۔ تو یہ کانسیپٹ غلط فہمی پہ مبنی ہے، اور یہی غلط فہمی مشرکوں کی بھی تھی کہ وہ کیا کرتے تھے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، ما لم ينزل به سلطانہ، نہیں اس نے نازل کی جس کی کوئی دلیل، جن کے حق میں کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری، ایسی چیزوں کی پرستش کرتے تھے۔ ماں کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس میں جاندار بے جان سب شامل ہو جاتے ہیں، یعنی وہ بت بھی شامل ہے، ویسے تو وہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے بنیادی طور پر۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ علم، اور جن کا متعلق نہیں ہے ان کو کوئی علم، تو نہ تو اللہ نے کوئی دلیل اتاری ہے، نہ کوئی علم ہے، یعنی نہ تو کوئی عقلی فطری دلیل ہے، اور نہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی آئی ہے کہ یہ میری خدائی میں شریک ہے، یہ تمہاری مدد کرے گا، دامن اس کا تھام لو کہ یہ تمہیں بچا لے گا قیامت والے دن۔ اور جو دل چاہتا ہے جانتے بوجھتے ہوئے اختلاف کیے جاؤ، حق کو سمجھ کے جان بوجھ کر اس کا انکار کر دو، اور بحث کیے جاؤ، جھگڑا کیے جاؤ، کیونکہ یہ تمہیں بچا لے گا فلاں شریک میرا، یا فلاں جو بھی ہستی ہے یہ تمہیں بچا لے گی، اس کے ساتھ بس تم اٹیچ ہو جاؤ۔ تو اللہ نے تو ایسی کوئی یہی نہیں اتاری، نہ کو عقل سے ایسی بات سمجھ آتی ہے۔ مسلمانوں کو بھی قرآن شریف پڑھ کے کہیں پہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ جن لوگوں نے منہ سے نکال دیا کہ ہم ایمان لائے ہیں، امال جو مرضی کرتے پھریں، انہوں نے جنت میں جانا ہے، پورا قرآن شریف پڑھ لے۔ ہماری بیسک دلیل تو قرآن ہے نا، پورے قرآن میں کہیں پہ بھی نہیں ہے، پورے قرآن میں تقریباً شاید ایک دفعہ چھوڑ کے ہر جگہ یہی آتا ہے، جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیے، ان کے لیے ہے جنت، وہ لوگ ہوں گے جنہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اپنے اعمال کے اوپر دلیل کو بنا بنانا چاہیے، بنیاد بنانا چاہیے۔ ہمارا جو
عقیدہ ہے، جو عمل ہے، کسی سنی سنائی بات پر نہیں ہو سکتا، سلطان پر مبنی ہونا چاہیے، واضح دلیل پر مبنی ہونا چاہیے۔ جب ہمیں کہیں اختلاف پیدا ہو، مثلا شیعہ و سنی سے اختلاف پیدا ہو، تو ہمیں ہر دینی عمل کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ اس کی بنیاد قرآن و سنت میں کہاں ہے۔ اسی طرح جو ہمارے رسمیں ہیں، جو خاندانی عقائد ہیں، ان کو آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کر سکتے۔ آپ نے علم کی اور وحی کی کسوٹی پر پرکھنا ہے۔ کوئی بھی آپ زندگی میں ڈسکشن کرتے ہیں، چاہے پولیٹیکل ڈسکشن کرتے ہیں، وہ ڈٹائی پر مبنی نہیں ہو سکتی۔ جہاں پر آپ کو لگے اگلے کی بات حق ہے، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس حق کو قبول کریں۔ آپ ڈھیٹ بن کر جان بوجھ کر حق کا انکار نہ کر دیں، یہ تکبر ہے۔ اور جو تکبر کرتا ہے اس کو تو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جنہوں نے یہ امید رکھی ہوئی ہے کہ قیامت کے دن کوئی سفارش ہو جائے گی، کوئی رشتہ کام آ جائے گا، کوئی مال و دولت ہمیں اللہ کی گرفت سے بچا لے گا، نہیں، کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی جن کے حق میں اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور نہ ہی ان کے بارے میں انہیں کوئی علم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، پیسے وائس ہے، جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کو آیاتنا، ہماری آیات، بینات، واضح، روشن۔ آیاتنا بینات جو ہے، یہ بینات پھر اس کا حال بن گیا، یعنی یہ مرکب توصیفی اپیرنٹلی نہیں ہے، یہ اس کا حال ہے، یعنی ایسی آیتیں جو اس حالت میں ہیں کہ وہ خود اپنی سچائی پر روشن دلیل ہیں۔ تعریفو، تمہیں عرفان ہوگا، تم پہچانو گے، تم پاؤ گے، فی وجوہ الذین کفروا المنکر، ان لوگوں کے چہروں میں جنہوں نے کفر کیا ہوگا، منکر پاؤ گے۔ منکر کا مطلب ایک تو برائی بھی ہوتا ہے، مگر بنیادی طور پر نکرہ ینکرو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا عرفان نہ ہونا، یعنی تعریفوں کے اگینسٹ ہے، یہ الٹ ہے، متضاد ہے۔ اور انکرہ ینکرو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پہچاننے سے انکار کر دینا۔ تو پھر منکر وہ چیز ہوتی ہے جس کو پہچاننے سے آپ انکار کرتے ہیں۔ تو اجنبی بھی منکر ہوتا ہے، برائی بھی منکر ہوتا ہے جس کو انسان کی فطرت نہیں پہچانتی، اور جو برائی ہوتی ہے وہ ناگوار بھی ہوتی ہے، تو ناگواری کے لیے بھی منکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو تم پاؤ گے کافروں کے چہروں پر ناگواری۔ جب واضح آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، ان کو پتہ لگتا ہے کہ ہمارے معبودوں کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، دلیل ان کے پاس کوئی ہے نہیں، لیکن جذبات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، ناگواری چھا جاتی ہے۔ اور یہ بڑی کلاسیکل ریپرزنٹیشن ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، یہ صرف کافروں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب مسلمانوں کو آ کر کوئی چیز بتائی جاتی ہے تو بس ان کے جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں، وہ ڈائلاگ نہیں کر سکتے، وہ سوچ نہیں سکتے، اور نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ ایک بیچارہ سری لنکا سے بندہ آیا ہوا ہے جس کو پڑھنا نہیں آتی ہماری زبان، اور اس سے اگر کوئی وہ کہیں سے کوئی سٹیکر اتار دیتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے تو اتنے جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں کہ اس زندہ انسان کو جلا کر بھسم کر دیتے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ ویسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے سے یہ رویہ ایکسیپٹیبل نہیں ہو جاتا۔ یکادونا، یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ قریب ہیں، یستونا، تتا یستو کا مطلب ہوتا ہے کسی پر حملہ کر دینا اور اس کو مغلوب کر لینا۔ اس سے پھر اردو میں بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ستوت، جو ریاست کے لیے یا شان و شوکت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو قریب ہوتے ہیں، محسوس ہوتا ہے گویا کہ وہ حملہ کر دیں گے، بالذین، ان لوگوں پر۔ اب یہ بالذین اس جستونا کا پریپوزیشن ہے، صلہ ہے، یتلون علیہم آیاتنا، جو ان کو آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک رویہ ہے، اور حق کی آپ جب بھی دعوت دیتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور آپ جب کسی کو حق کی دعوت دیں اور آپ کو لگے کہ اگلا
چڑ رہا ہے، غصے میں آ رہا ہے، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایک تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آزمائش کوئی نئی نہیں ہے، یہ تو انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا۔ اور ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی تو کوئی بعض اوقات کوئی چیز بتاتا ہے، تو ہمارے چہرے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا ہم عاجزی کے ساتھ، خاص طور سے اگر کوئی قرآن کی بات ہمیں پہنچاتا ہے، تو ہم عاجزی کے ساتھ، اخبات کے ساتھ اسے قبول کرتے ہیں، یا نعوذ باللہ ہمارے ماتھے پر بھی ناگواری لوگوں کو نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، ہمارے بھی جذبات مشتعل ہونے شروع ہو جاتے ہیں؟ ان آیتوں کی روشنی میں اپنا بھی انالیسس کریں، پرسنل، قومی لحاظ سے بھی، معاشرتی طور پہ بھی، وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے اندر بے صبری ہے، اور انڈیویجول انالیسس بھی انسان کو کرنا چاہیے، اور وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، اور جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کو ہماری آیتیں روشن، تو تم پاتے ہو ان کے چہروں میں، یا تم پاتے ہو کفر کرنے والوں کے چہروں میں ناگواری، محسوس ہوتا ہے گویا وہ ان پر حملہ کر بیٹھیں گے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، افأنبئکم، پس کیا میں خبر دوں تم کو، بشرن، زیادہ بری چیز کی، زیادہ ناگوار چیز کی، من ذالکم، تمہاری اس چیز سے۔ بنیادی طور پر یہ ذالکم اور ذالکہ ایک ہی ہوتا ہے، مطلب اس کا ذالکہ والا ہی ہوتا ہے وہ چیز جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ مخاطب کی رعایت سے یہاں پر ذالکہ یا ذالکی یا ذالکم آ جاتا ہے، اور قرآن شریف میں یہ تینوں استعمال ہوئے ہیں۔ تو ان کو جو اتنے جذبات میں اشتعال آ رہا ہے، تو ان کو یہ بتا دو کہ یہ جو تمہارے جذبات بھڑک رہے ہیں، تمہارے اندر جو آگ لگ گئی ہے، میں تمہیں اس سے بڑھ کر چیز کی خبر دیتا ہوں، پھر اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ النار وعدها اللہ الذین کفروا، وہ چیز ہے دوزخ جس کا وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دیا تھا۔ ابھی یہ تمہارے چہرے ذرا سے بگڑ رہے ہیں، اس چیز کے متعلق سوچو جس سے تمہیں لازماً سابقہ پیش آنا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ نے جب وعدہ کر رکھا ہے کہ جو حق کا جان بوجھ کر انکار کریں گے ان کا اس سے سامنا پیش آنا ہے، تو پھر وہ آنا ہے۔ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے ہم جو مرضی ازیوم کر لیں کہ فلاں بچائے گا، فلاں بچائے گا، اس پر فوکس کریں کہ جب حق سامنے آ جائے، جب سمجھ آ رہی ہو یہ بات حق ہے، تو اس کا کبھی انکار نہ کریں، بالکل انکار نہ کریں، زیادہ زیادہ خاموش ہو جائیں، زبان سے اس کو جھٹلائیں مت، یہ صریحاً کفر ہے۔ اور ظاہر ہے زبان سے بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے، اصولاً تو حق کا اقرار کرنا چاہیے، لیکن کوئی بڑی مجبوری ہے تو چلو آپ خاموش ہو جائیں، جان بوجھ کر ڈھیٹ بن کر حق کا انکار کبھی نہ کریں، مسلمان ہونے کے دعوے میں نہ رہیں۔ جو شخص حق کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، جس مرضی مذہب پہ چلتا ہو۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ جہنم جو ہے تو آسان چیز تھوڑی ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کہہ دیجئے کیا میں تم کو خبر سناؤں اس سے بڑھ کر ناگوار چیز کی، وہ ہے دوزخ جس کا وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے کافروں سے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، ضُرِبَ مثل، کیسے باعث ہے؟ بیان کی جاتی ہے ایک مثال، جو ضرب مثل بھی ہوتا ہے۔ عربی میں ضرب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے مثال کے لیے، مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی بات کو ذہن پر اس طرح نقش کر دینا، جیسے ہتھوڑے مار کے اس کو وہاں پہ بٹھا دیا گیا ہو، سیٹل کر دی گئی ہو۔ ضرب المثل یہ کام کرتی ہے، اس سے چیز واضح ہو جاتی ہے، اس میں ایک تصویر کشی ہوتی ہے، جو اب لوگوں ایک ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں جب انہوں نے کوئی چیز یاد کرنی ہوتی ہے نا، تو اس کے لیے ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں میموری پیلس۔ میموری پیلس کیا ہوتا ہے کہ چیز یاد کرنے کے لیے نا ان چیزوں کے ساتھ وہ امیجز کو ایسوسیٹ کرتے ہیں، تو ایکچولی ضرب المثل بھی یہی کام کرتی ہے، اس سے چیز ذہن نشین ہو جاتی ہے۔
تو اے لوگوں، ایک مثال تمہیں سنائی جا رہی ہے، ایک تمثیل بیان کی جا رہی ہے. فَاسْتَمِعُوا، سمعہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے سنا، کسی بات کو سننا، کسی بات کو سن کر سمجھنا. استماع کا مطلب ہوتا ہے دھیان سے سننا، غور سے سننا، کان لگا کر سننا. تو فَاسْتَمِعُوا، پس غور سے سنو، توجہ سے سنو، لہو، اس کو، یہ جو مثال دی جا رہی ہے پھر غور کرو اچھی طرح، انہماک کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، حق کو سمجھنے کی خواہش کے ساتھ اسے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر، لن یخلقو، یخلقون وہ تخلیق کرتے ہیں، لن یخلقو وہ ہرگز تخلیق نہیں کر سکتے، وہ بالکل بھی پیدا نہیں کر سکتے، بالکل اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ پیدا کریں، ذبابن مکھی کو، جن کو انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے. اور تخلیق کیا کرنا ہے؟ کائنات کی حقیر ترین، کمزور ترین، گندی ترین چیز مکھی جہاں آپ کو نظر آتی ہے آپ اس کو مارنا چاہتے ہیں، گندگی پہ بیٹھتی ہے. یہ شہد کی مکھی کی بات نہیں ہو رہی، مکھی کی بات ہو رہی ہے، ہاؤس فلائی. تو یہ جو اتنے بڑے بڑے معبود ہیں، بت ہیں، باطل خدا ہے، یا ایون جو دنیا کی طاقتیں ہیں ساری، یا ایون اب جو ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور اے آئی آ گیا، جو مرضی آ گیا ہے، مکھی تک تخلیق نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی تخلیق ہے، اور اس کے مقابلے میں جتنی بھی اللہ کو چھوڑ کے چیزیں ہیں ان کی یہ حیثیت ہے. اور یہ نہیں کہ وہ ان میں سے کوئی ایک تخلیق نہیں کر سکتا، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اور چاہے وہ اس کے لیے اجتماع کر لیں، سب مل کر کوشش کریں، تو ان کا کلیکٹیو فیلئر ہے، ان کا اجتماعی عجز ہے یہ، کہ تنہا تو کیا، اگر دنیا کے تمام بت، تمام جن، تمام انسان، تمام لیبارٹریاں مل کر مکھی بنانا چاہیں، مکھی کی روح بنانا چاہیں، نہیں بنا سکتے. تو کس سے امیدیں لگا رہے ہو؟ کس کو اللہ کو چھوڑ کے پکار رہے ہو؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اے لوگو، ایک تمثیل بیان کی جاتی ہے، اس کو توجہ سے سنو. بے شک جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، اگرچہ وہ سب اس کے لیے مل کر کوشش کریں. وَإِن يَسْلُبُهُمْ، اور اگر سلب کر دے، اگر لے لے، زبردستی چھین لے، کوئی چیز لے لے ان سے، الذباب مکھی، شیئن کوئی چیز، اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے لے، لا يستنقذوه من، وہ اس کو اس سے نقض نہیں کر سکتے، اس سے وہ حاصل نہیں کر سکتے. نون، قاف اور زال، نقص کا مطلب ہوتا ہے کسی کو چھوڑ دینا، اور پھر اس سے جو باب استفعال بنتا ہے، استنقذا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو چھڑا لینا. تو وہ چھڑا نہیں سکتے اس کو، منہ، اس سے. اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے لے، چھین لے، تو وہ جواباً اس سے چھڑا نہیں سکتے. ایک تو یہ ان بتوں کی بے بسی کا عالم ہے کہ وہ بت ہوتے ہیں، جیسے آپ یہ ہندوؤں کا دیکھتے ہیں، بت ہوتے ہیں، ان کے آگے پرساد رکھا ہوتا ہے، حلوے مانڈے رکھے ہوتے ہیں، ان سے مانگے مرادیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر آ کے مکھی اس حلوے میں سے کچھ کھا کے چلی جاتی ہے، تو وہ بت وہ بھی نہیں واپس لے سکتے. یہ تو ایک اس کی جو اپیرنٹ انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہے. اور مزید اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کیا ہے کہ مکھی جب کسی چیز کو کھانا چاہتی ہے تو مکھی کے اندر دانت نہیں ہوتے، وہ چبا نہیں سکتی، اور اس کا سٹرکچر اللہ تعالیٰ نے ایسا تخلیق کیا ہے کہ جب مکھی کسی چیز کو کھانا چاہتی ہے تو وہ آ کر اس کے اوپر وہ انزائم خارج کرتی ہے. جب وہ انزائم اس کے اوپر خارج کرتی ہے تو وہ ابھی اس کے جسم میں آئے بغیر ہی باہر ہی لکوڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے کھانا، اور اس کو پھر وہ چوستی ہے.
مطلب یہ کہ جو چیز مکھی کے اندر جاتی ہے اس کی حالت بدل چکی ہوتی ہے، اس کی کیمیکل کمپوزیشن چینج ہو چکی ہوتی ہے، وہ پری ڈائجسٹ ہو چکی ہوتی ہے، اور دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں ہے جو اس ڈائجسٹڈ مٹیریل کو واپس اس کی اصل حالت میں واپس لا سکے۔ تو اس سینس میں دیکھیں تو دنیا میں کوئی اس کو ریسکیو نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک تو یہ چیز تو ہو گئی کہ یہ جو بت بنا کے بیٹھے ہیں اور ان کے آگے سجدے کر رہے ہیں، ڈنڈوت کر رہے ہیں، وہ کچھ کر تو سکتے ہی نہیں۔ ایک تو ان کی کمزوری کی طرف تو اشارہ ہے ہی، دوسرے جو مرضی کر لیں، وہ کوئی اور ہستی بھی، انسان بھی، جب مکھی نے ایک چیز لے لی، کہیں سے چھین لی، اس کو واپس لے ہی نہیں سکتا، اس کو چھڑا نہیں سکتا، اس کو واپس اس حالت میں لا نہیں سکتا، مکھی کو مارنے کا زیادہ سے زیادہ۔ یہ انسان کا تکبر کا علاج ہے یہ آیت۔ اس آیت سے جو انسان کے اندر غرور ہے وہ خاک میں مل جاتا ہے۔ انسان ایٹم بم بنا لے، خلائی جہاز بنا لے، اور وہ سمجھے کو بہت طاقتور ہے، ایک معمولی مکھی بھی اس کو اس حد تک بے بس کر دیتی ہے۔ ایک وائرس آتا ہے جو مکھی سے بھی چھوٹا ہوتا ہے اور انسان اس کا کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ یہ غور فکر کی دعوت ہے، اور قرآن کی مثالیں پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ غور سے توجہ سے سنو، تو یہ ہمیں بھی کہا جا رہا ہے، ان میں گہرائی سے غور کرنا ہوتا ہے۔ اب ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں قرآن خود سے پڑھ لو گے تو نعوذ باللہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور کیا ان کی خاصیت ہے جن کی عبادت کی جا رہی ہے؟ ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی، کس قدر حقیر ہے، کس قدر لاچار ہے طلب کرنے والا بھی، اور وہ بھی جس سے طلب کیا جا رہا ہے۔ پجاری بھی کمزور ہے، لاچار ہے، احمق ہے، اور جو بت ہے، جو معبود ہے، وہ بھی کمزور ہے کہ مکھی تک ایک چیز لے گئی، اس کو اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضعف الطالب والمطلوب، اور اگر لے جائے، چھین لے مکھی ان سے کوئی چیز، تو وہ اس کو بھی اس سے بچا نہیں سکتے۔ انتہائی لاچار ہیں، ناتواں ہیں، طالب بھی اور مطلوب بھی، دونوں ہی۔ ما قدر اللہ حق قدرہ۔ اصل پرابلم کیا ہے؟ اصل پرابلم یہ نہیں ہے کہ اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں لوگ، اللہ کو مانتے ہی ہیں لوگ، اصل پرابلم یہ ہے کہ اللہ کی قدر نہیں کرتے، اس کو اس طرح نہیں مانتے جس طرح ماننا چاہیے، اس کی عظمت کو، اس کی قدرت کو پہچانتے نہیں، وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ انڈرسٹینڈنگ، اور یہاں پہ کمپیریزن ہے، پیچھے بات ہوئی کہ بہت ہی ناتواں ہیں، لاچار ہیں، پجاری بھی اور ان کے معبود بھی، اس کے بالکل کمپیریزن میں آیا ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے اور غالب ہے، وہ جو ارادہ فرماتا ہے اس کو پورا کرنے کی پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ ان کی یہ حیثیت ہے کہ مکھی بھی ایک چیز چھین کے لے جائے، اس کو اس سے واپس نہیں لے سکتے، اور وہ ہستی کیا ہے کہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے ارادے کے اندر مزاحم ہو سکے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شرک یہ نہیں ہوتی کہ اللہ کے سوا کسی کے آگے سجدہ کرے، یہ اکیلا نہیں ہوتا۔ اصل بات ہے انسان اللہ کی قدر نہیں پہچانتا۔ جب انسان نعوذ باللہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو ضرورت ہے کسی بھی معاملے میں کسی بھی مددگار کی، وہ بت ہوں، فرشتے ہوں، انسان ہوں، ولی اللہ ہوں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کام لگاتا ہے، لیکن اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ چاہے جو چاہے جب چاہے چشم زدن میں، ایک لمحے میں، ایک لمحے سے کم میں خود بخود کر سکتا ہے۔ تو اللہ کی عبادت، اللہ سے تعلق صحیح معنوں میں کرنے کے لیے، اس تعلق کو قائم کرنے کے لیے اصل کام کیا ہے کہ اللہ کی قدر کو پہچانے۔ اب ہم اللہ کی قدر کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اللہ کی صفات کا علم حاصل کریں، اللہ کو بار بار یاد رکھیں، اللہ سے بار بار دعائیں کریں۔ تو دعاؤں کرنے سے، یاد کرنے سے، ذکر کرنے سے، صفات کے اوپر غور کرنے سے، قرآن پڑھنے سے عبادت میں خشوع بھی پیدا ہوگا، عاجزی پیدا ہوگی، خضوع بھی پیدا ہوگا، توجہ بھی ہوگی، اور مایوسی بھی نہیں ہوگی۔
جب یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ قوی ہے، اللہ عزیز ہے، تو انسان دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جتنی مرضی بڑی طاقت ہو، ہمارا رب تو اس سے بڑھ کر طاقتور ہے۔ تو بس ٹھیک ہے، آپ نے حکمت کے تحت زندگی گزارنی ہے، لیکن کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی سے ڈر جائیں گے تو پھر یہ آپ نے اللہ کو پہچانا نہیں۔ احتیاط کرنی، خطروں سے اپنا بچنا، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن کسی کو اس چیز پر قادر نہ سمجھیں کہ وہ واقعی آپ پر ظلم کر سکتا ہے، واقعی دن کچھ کر سکتا ہے۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز، نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے اور غالب ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله ان يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له۔ اچھا، اس میں آپ نے ذرا واضح کر کے بتایا ہے فاستمعوا کا جو مفہوم ہے، یہ سیم الفاظ جو ہے نا، یہ سورہ اعراف کے آیت نمبر 204 میں بھی آئے ہیں نا جی، اور سب لوگ اس کو پڑھتے بھی ہیں، اس کے اوپر بات بھی ہوتی ہے، مگر پھر بھی اس میں اپنے طور پر کوئی توجیہ نکال لیتے ہیں کہ نہیں بس جی وہ تو حدیث میں ایسے آیا ہے، تو آپ بس نہ جی پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں، یا مطلب نہ جی وہ پڑھ لیں۔ تو جب اتنا ہی زور دیا گیا ہے کہ اس پہ اس کو سنیں اور اس پہ سمجھیں اور اس پہ غور بھی کرنا ہے نا سارا، تو ایک ہی ٹائم میں کیسے ممکن ہے کہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کو سنا جائے اور پھر خود بھی اس کو بندہ پڑھنے پہ لگا ہو نا؟ تو وہ اس کا تخریج ہم اپنے طور پر کیوں ایسے کرتے ہیں؟ یہ قرآن پاک میں جب اتنا زور دے کر کہا گیا، تو پھر ہم اپنے طور پر جو حدیث آئی ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کو بھی جو ہے نا وہ ضرور پڑھیں، تو اس کی کوئی اور بھی تو تخریج ہو سکتی ہے نا؟ دیکھیں، جو حنفی فقہ ہے تو حنفی تو اسی طرف ہی جاتے ہیں۔ حنفی تو یہی کہتے ہیں کہ جب سورہ فاتحہ پڑھ لی امام نے تو مقتدی کی سورہ فاتحہ ہو گئی، وہ حدیث کو تو اسی طرح کر لیتے ہیں کہ امام نے پڑھی، آپ نے پڑھی، ایک ہی بات ہے۔ اور ایکچولی جو اہل حدیث حضرات بھی ہیں وہ بھی پریکٹیکلی تو اس کو مانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اگر رکوع میں چلے گئے اور آپ نے 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھنا تھا اور نہیں موقع ملا، اور امام پہلے کھڑا ہو گیا اور امام نے پڑھ لی ہے، تو کوئی اہل حدیث نہیں کہ اگر آپ نماز توڑ دو کیونکہ تمہارے 3 وہ پورے نہیں ہوئے، یا آپ نے التحیات پڑھنی فرض کرنے شروع کی اور آپ بہت آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں اور امام نے جلدی پڑھ کے سلام پھیر دیا، تو کوئی نہیں کہتا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ بس وہ سورہ فاتحہ میں ایک ویسے ہی جھگڑا سا پیدا ہو گیا، تو الفی تو یہی سمجھتے ہیں اور یہی اس کی انڈرسٹینڈنگ بہتر سمجھ آتی ہے۔ آج ہم کوئکلی ڈسکس کریں گے امپیریٹو کو، فعل امر کو، اور اسی میں جو نگیشن بھی ہوتی ہے اسے بھی۔ عبادہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے عبادت کی، اور یہ اب جو سنگولر کا صیغہ ہے یہ سب کو یاد ہونا چاہیے۔ یا عبدو کا مطلب ہے وہ عبادت کرتا ہے یا عبادت کرے گا، تو یہ اسی سٹرکچر میں بے شک آپ کو یاد ہو۔ تعبدو تو عبادت کرتا ہے یا کرے گا۔ لا تعبدو کا مطلب ہوتا ہے تو عبادت نہیں کرتا یا تو عبادت نہیں کرے گا، اس کو کہتے ہیں لائے نفی۔ لائن آف اور اگر ہم اس پر جزم دے دیں لا تعبد، تو یہ بن جاتا ہے لائے نہیں، یہ نگیٹ کرتی ہے تو عبادت نہ کر۔ تو لا تعبد کا مطلب ہے تو عبادت نہ کر، اور اگر اس میں ہم علامت مضارع ہٹا دیں گے تو جو پیچھے بچے گا اس کو کہتے ہیں فعل امر، اور وہ الف ہمیں مجبوراً لگانی پڑتی ہے علامت مضارع ہٹانے کے بعد۔ او عبد، تو عبادت کر۔ تو یہ جو ایک چارٹ ہے یہ آپ کو پکا ہونا چاہیے۔ عبادہ اس نے عبادت کی، یا عبدو وہ عبادت کرتا ہے، تعبدو تو عبادت کرتا ہے، لا تعبدو تو نہیں عبادت کرتا، لا تعبد تو عبادت نہ کر، او عبد تو عبادت کر، اور اس کی پھر پلورل ہو جاتی ہے او بدو، تم سب عبادت کرو۔ اس سٹرکچر پہ قرآن شریف میں بہت فعل امر استعمال ہوا ہے، فعل نہیں بھی استعمال ہوا ہے، وہ آپ کو آنا چاہیے۔ اب آپ نے اس کی کوئک سی پریکٹس کرنی ہے، آپ نے اس کو بتانا ہے۔ اگر آپ روٹ بتا سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ ترجمہ بتا دیں اور آئیڈینٹیفائی کر دیں کہ فعل امر یا فعل نہیں کون سا ہے۔ اقرا پڑھ۔
تو پڑھ پڑھ، اقرا پڑھ، کافر الف ہے، قرأ فعل یقرأ، امر یہ فعل فعل امر ہے، امر فعل امر ہے، بالکل ٹھیک۔ اس میں بتائیں جی، لا تقربو یہ فعل نہیں ہے، یہ فعل نہیں ہے، اور ترجمہ کیا ہے؟ نماز پڑھ، لا تقربوا نہ قریب جا تم نہیں نہ قریب جا نہ قریب نماز نماز کے، ٹھیک۔ اس میں بتائیں جی، فعل فاصبر امر ہے، فعل امر فصبر صبر فعل پس صبر امر، کرو صورت صبر جمیل، خوبصورت صبر، بالکل ٹھیک۔ اس میں بتائیں جی، لا تقتلوا تقتلوا یہ فعل نہیں ہے، یہ فعل نہیں ہے، ٹھیک۔ نہ قتل کرو اپنی اولادوں کو، بالکل ٹھیک۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ارکعو نہیں، نہیں جب یہ مضارع میں بیچ میں عین کلمہ پر زبر یا زیر ہوتی ہے تو ہاں اس پہ زیر آتی ہے، بالکل ٹھیک اقرا ارکعو، ارکعو یہ بھی فعل امر ہے، یہ بھی فعل امر ہے، ترجمہ فعل کیا ہے؟ امر یہ رکوع کرنے والوں رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ خیر رکوع سر کرو، بالکل ٹھیک۔ یہ کیا ہے جی؟ فعل نہیں، لا لا تقربو فعل نہیں، شجرہ نہ جاؤ قریب اس درخت کے، قریب، ٹھیک ہے۔ یہ بتائیں کہ اس میں کتنے لوگوں سے بات ہو رہی ہے؟ یہ دو بندوں سے سر ایک آدمی سے واحد ہے، دو سے ہو رہی ہے۔ اس میں بتائیں جی، یہ کیسے پڑھیں گے؟ ادعو الی ایدو سبیل ربک، ادعو، کیونکہ عین کلمہ پر پیش ہے، آئین تو ترجمہ کیا بنے گا اس کا؟ دعوت پکارو اپنے رب کی طرف یا اپنے رب کے راستے کی طرف، ٹھیک۔ اس کا میں کیا ہے جی؟ یہ فعل نہیں ہے جی، لا فعل نہیں ہے، اوف، نہ نہ کہو نہ کہو تم نہ ان کو تم کہو ان دونوں نہ ان سے اف تک نہ کرو، ہاں، جی ان دونوں سے اف تک نہ ان کرو، دونوں سے ماں باپ کی بات ہو رہی ہے، بالکل ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس کی قدر کو صحیح معنوں میں پہچان سکیں، اسی سے آس لگائیں، اسی سے لو لگائیں، اور سکون اور اطمینان عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظلم سے محفوظ رکھے، آزمائشوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو سب کچھ ہے، اس کی قدرت میں تو سب ہے، ہم اس کی قدر پہچانیں اور وہ ہمیں دنیا میں، آخرت میں بھلائیاں عطا فرمائے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، آزمائشوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔